اور اس صفائی کا ہم خیال رکھیں۔ 8ویں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور آپ نے کہا عقیدے سے، اس روایت کا عقیدے سے بھی تعلق ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی بھی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ سانپوں کو قتل کیا کرو، جو ان کے انتقام سے ڈر جائے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کیا میں سانپ کو مارنے کا اسپیشل حکم دے رہا ہوں؟ نہیں، عربوں میں ایک عقیدہ تھا کہ اگر سانپ کو قتل کر دیا جائے تو اس کے قبیلے والے یا اس کا مؤنث یا مذکر اگر ہو تو مؤنث، میل ہو تو فیمیل، فیمیل ہے تو میل، مطلب ناگ ہے تو ناگین، ناگین ہے تو ناگ، بدلہ لینے آتے ہیں، ہے نا۔ ہندوستان میں وہی روایتیں ہیں نا، اور پکچروں کے اثرات تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں ہم پر، اللہ رحم کرے۔ مطلب وہی اثرات سے تو ہم اکثر دین کو بھی سمجھتے ہیں، ہے نا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ رفع دین بہت سے لوگوں نے کب معلوم ہوا تھا آپ کو کہ رفع دین، کچھ لوگ جنہوں نے عربوں کو دیکھا ہوگا اپنے علاقے میں ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن ایسے چھوٹے موٹے بستیوں میں جو پہلی بار لوگوں نے دیکھا نماز کا یہ بھی طریقہ ہے، تو ایک پکچر تھی جس کے اندر ایک ہیرو تھا، وہ رفع دین سے نماز پڑھ رہا تھا، تو تب لوگوں نے دیکھا اچھا یہ بھی نماز کا طریقہ ہے، ٹھیک۔ حالانکہ بہرحال وہ شافعی نہیں تھا، وہ شیعہ تھا، شیعہ بھی چونکہ رفع دین کرتے ہیں، اور بس ایک فلم ایکٹریس، بہرحال ایک پوری خاندان ہے جو شیعہ ہے، لیکن بہرحال فلموں میں کافی ان کا نام ہے، تو اس نے نماز کا ایک سین تھا اس کے پکچر میں جس میں رفع دین نماز پڑھتا ہے، تو تب امت نے پہلی بار دیکھا اچھا یہ بھی طریقہ ہے نماز کا، یہ بھی سنت ہے نماز میں رفع دین، ہے نا۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پکچروں سے بہت ساری باتیں آپ دیکھیے جو دین اور اسلام کی پکچروں سے سیکھی، جیسا مسلمان کس کو کہتے ہیں، تو ہاں ایک پکچر میں فلاں ہیرو نے کہا تھا مسلمان اس سے کہتے ہیں جس کا مسلم ایمان، او یہ کہاں سے آیا مسلم ایمان، تو بولے پکچروں سے، ہے نا۔ تو پکچر سے ہی ہم سیکھتے ہیں تمام تقریباً چیزیں، اس لیے کہ اس سے کافی گہرا تعلق رہا مسلمانوں کا، ہے نا۔ اور پکچروں نے بھی بتایا کہ چونکہ مسلمان اتنا کثرت سے دیکھتے تھے کہ پرانی جتنی پکچریں ہیں اور جو بہت مشہور معروف پکچر ہے، ہیرو سے مسلمان ہی رہتا تھا، کلمے پڑھتے ہوئے مر رہا، کلمے پڑھتے ہوئے گر رہا، درگاہ کی چادر آ کے لگ جا رہی، درگاہ پہ سجدے کر رہا، درگاہ پہ جا رہا تو شیطان دور چلے جا رہا، قوالی ہو رہی تو جن بھوت نکل جا رہے اس سے، درگاہ میں سے روشنی آ رہی، فلاں ہو رہا، بسم اللہ کی برکت سے کھانا بڑھ جا رہا، مرا بچہ زندہ ہو کے آ جا رہا، ہے نا۔ پکچر دیکھیے نا، اٹھائیے، ایک فہرست ہے پکچروں کی ہمارے پاس، تو ہم اسی سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ سانپ آپ اس عقیدے کو توڑنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک موذی جانور آپ کے گھر میں نکلا اور آپ یہ نہیں انتقام لے سکتا ہے، کیسا انتقام لیں گا ایک سانپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے اس کو عقل نہیں دی انسانوں کی جیسی، تو جو سانپ کو اس لیے قتل نہ کرے کہ نہیں انتقام لے سکتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اور خاص طور سے لوگ بولا کرتے تھے، میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ سید لوگ سانپ نہیں مارنا۔ ایک بار ایک سانپ نکل گیا اور میں نے سوچا اس کو ماروں، تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں سید صاحب آپ نہیں مار سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ سید ہیں بولے، سیدوں سے آپ زیادہ انتقام لیتے بولے۔ میں نے کہا اب کیا کرے، ٹھیک ہے سمجھ آیا بات کو، اتنی دیر میں نالے میں چلے گا سانپ، مطلب وہ نکل گیا ہو، میں نے کہا نالے میں چلے گا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی، بستی میں تھا لیکن تھوڑی دیر پہلے بہت تیزی سے نالے میں چلا گیا، تو اندازہ لگائیے کیوں، تو بولے سیدوں سے انتقام لے سکتا ہے نا۔ یا کچھ لوگ اس لیے نہیں مارتے کہ نہیں اس کی ناگن جو ہے، اس کا اب سانپ کو جب آپ ماریں گے تو اس کا مذکر مونس دکھتا کیسا آپ کو؟ ہر بار ناگن ہی واپس آتی ہے، ناگ نہیں آتا، ناگ کو مار دیا بولے ناگن آ گئی ہو، تو آپ اس کا جینڈر پہچانتے کیسا ناگ اور ناگن کا؟ ہاں مطلب معلوم بھی تو ہو کہ جینڈر کیسا، یہ ناگ ہے ناگ، تو آپ اس عقیدے کو توڑ رہے ہیں، اس عقیدے کو کہ جو یہ سوچ کر سانپ کو نہ مارے یا کسی موذی چیز کو کہ نہیں اس کو مارنے سے اس کے گینگ والے، اس کے گروپ والے اس کا مذکر یا مؤنث بدلہ لیں گے، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ ایسا عقیدہ اتنا کمزور رکھنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو 9ویں روایت